بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کے ایک یوک کی ہے جو بڑا نافرمان تھا، اتنا کہ شہر والوں نے ناراض ہو کر اسے شہر بدر کر دیا۔ چلتے چلتے وہ ایک ویران سنسان جنگل میں جا پہنچا۔ حالات کی تنگی اس پر آ پڑی، کھانا پینا ختم ہو گیا، پھر بیماری نے آ لیا، یہاں تک کہ مرض موت میں گرفتار ہوا۔ ایسے میں اس نے اللہ کو پکارا، اے وہ ذات جو معاف کرے تو گھٹتا نہیں اور عذاب دے تو بڑھتا نہیں۔ اے اللہ، اگر مجھے معاف کرنے سے تیری رحمت میں کوئی کمی آتی ہو یا مجھے عذاب دینے سے تیری خدائی میں اضافہ ہوتا ہو تو پھر میرا کوئی سوال نہیں۔ اے میرے رب، ساری عمر تیری نافرمانی میں کٹ گئی، آج تک کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ اے میرے رب، میرا آج کوئی ساتھی نہیں رہا، میرا آج تیرے سوا کوئی سہارا نہیں رہا، سب ناطے رشتے ٹوٹ گئے، آج میرے جسم نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا، تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ، تو مجھے معاف فرما دے۔ اے میرے رب، مجھے معاف فرما دے کہ میں نے تیرے بارے میں سنا ہے کہ تو غفور رحیم ہے۔ اسی حال میں اس کی جان نکل گئی۔ موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، اے موسیٰ، میرا ایک دوست فلاں جنگل میں مر گیا ہے، اس کے غسل کا انتظام کرو، اس کا جنازہ پڑھواؤ اور لوگوں میں اعلان کر دو کہ آج جو شخص اس کا جنازہ پڑھے گا اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کروا دیا۔ لوگ بھاگے جنگل کی طرف کہ دیکھے کون اللہ کا دوست مر گیا۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ یہ وہی شخص ہے جسے لوگوں نے شہر سے نکال دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا، اے موسیٰ علیہ السلام، یہ تو بہت گنہگار شخص تھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا دوست ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دریافت کیا، اے اللہ، یہ تو گنہگار شخص تھا ہماری نظر میں، آخر اس میں ایسی کون سی بات تھی کہ تیرا دوست بن گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ واقعی سچ مچ ایسا ہی تھا جیسا آپ لوگ کہہ رہے ہیں۔ میں نے اسے دیکھا کہ یہ ذلیل ہوا، فقیر ہوا، تنہائی میں مر رہا ہے، آج اس کا کوئی دوست یار نہیں تھا، کوئی اس کی پکار سننے والا نہیں تھا اور نہ ہی اس کی پکار کا جواب دینے والا۔ پھر اس نے مجھے پکارا۔ تم ہی بتاؤ، کیا میری غیرت یہ گوارا کر سکتی تھی کہ میں بھی اس کی پکار کو نہ سنوں؟ مجھے میری عزت کی قسم، اگر اس وقت پوری انسانیت کی بخشش کی دعا مانگتا تو میں سب کو معاف فرما دیتا۔ یہ واقعہ ذکر کرنے کا سبب یہ ہے کہ آج کل اگر کوئی بھٹکا ہوا لڑکا یا لڑکی اپنے گناہ پر نادم اور توبہ کر کے راہ ہدایت کی جانب لوٹ رہا ہے تو اسے طعنہ اور تشنیع کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یقیناً اس سے پہلے کچھ ایسے کام ہوئے ہیں جو صرف اسی کے لیے نہیں بلکہ قوم اور دین کے لیے بھی رسوائی اور شرمندگی کا سبب بنے، لیکن آج جب وہ توبہ کر رہا ہے تو اس کی ہنسی اڑانے کا کیا مطلب ہے؟ عجیب بات ہے کہ جب وہ تاریک راہوں میں بھٹک رہی تھی تو بھی اس پر لعنت طعنہ بھی جاری رہی، اور آج جب وہ اسلام کی راہ پر چل پڑی ہے تو 900 چوہا کھا کے بلی حج کو چلی، ایسے محاورے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ وہ ان دنوں مالک ارض و سماوات سے اپنا رشتہ جوڑ رہی ہے، بلکہ مضبوط کرنے کی غرض سے اس کے در کی چوکھٹ پر جا بیٹھی ہے۔ کیا خبر اس کی توبہ اسے کون سی بلند مقام طے کرا دے؟ کون جانے کہ وہ رابعہ بصری کے برابر جا کھڑی ہو؟ اللہ ہی جانے، کہیں نوح اور لوط علیہ السلام جیسے انبیاء کی بیویاں جہنم کا ایندھن بن رہی ہیں، تو کہیں فرعون جیسے دشمن کی بیوی آسیہ اسلام قبول کر کے جنت میں خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کا شرف حاصل کر رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سردار چچا ابو لہب جہنم کے سب سے نچلے درجوں میں گر رہا ہے، تو کہیں بلال رضی اللہ عنہ جیسا غلام ابن غلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام پکڑے جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ قرآن نے قانون بتا دیا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں عزیز وہ ہے جو زیادہ ڈرنے والا ہے۔ مذاق اڑانے والوں کو اس حدیث مبارکہ کا بھی مطالعہ کر لینا چاہیے۔ ان العبد لیعمل عمل اہل النار
وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ۔ بندہ دوزخیوں جیسے کام کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے، اسی طرح دوسرا بندہ جنتیوں جیسے کام کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ دوزخی ہوتا ہے۔ بالکل اچھے یا برے کام کرنے کی پوری طاقت ختم ہونے پر ہوتی ہے، اسی میں دعا کے سوا اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ سو آئیے دعا کریں اس کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی کہ اللہ اسے بھی معاف فرمائے اور ہمیں بھی اللہ اسے بھی ہدایت پر استقامت عطا فرمائے اور ہمیں بھی اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر اپنی رضا پر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔